بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت ہفتم مورخہ 16 جولائی 2020۔ سبق کا نام وطن کا سجیلا جوان، اور سبق کے آخر پر سرگرمیاں اور مشقی سوالات کا حل۔ یعنی ہمارے آج کا جو سبق ہے اس میں وطن کا سجیلا جوان کے آخر پر جو سرگرمیاں دی گئی ہیں ان میں جو سب سے پہلے مشقی سوالات کا حل جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مقاصد سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کے سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ سبق کی مشق میں جو موجود سوالات ہیں ان کے جوابات سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 2، سبق میں موجود مختلف محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں۔ نمبر 3، سبق میں موجود مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہو سکیں۔ مقاصد سبق کے بعد حسب معمول آج کی اچھی بات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں۔ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کا استعمال جو ہے جھوٹ بولنے میں، دوسروں کی غیبت کرنے میں استعمال کرتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے اس زبان کے ساتھ۔ تو ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو زبان ہوتی ہے وہ گندی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، یعنی دوسروں کے عیب جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے نا گنواتے رہیں گے تو آپ کی اپنی زبان جو ہے نا وہ گندی ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ عیب سے خالی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نقص ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اس لیے ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آج کے سبق کا تعارف۔ بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ وطن کا سجیلا جوان، جو کہ صفحہ نمبر 39 تا 41 پر مشتمل ہے۔ اس کو ہم نے گزشتہ لیکچرز میں مکمل کر لیا تھا، تو لہٰذا آج کا جو بقیہ کام ہے ہمارا وہ ہے صفحہ نمبر 42 پر جو سرگرمیاں موجود ہیں ان کو آج ہم نے حل کرنا ہے۔ ان سرگرمیوں میں سب سے پہلے جو سوالات کے جوابات تحریر کرنا ہے۔ پہلا سوال بنتا ہے سوالات کے جوابات تحریر کیجیے، اور یاد رکھیے جوابات جو ہیں یہ مختصر انداز سے لکھے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے آج سب سے پہلا جو سوال ہے صفحہ نمبر 42 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میجر شبیر شہید کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ اس کا جواب آپ کو پڑھائے گئے صفحات کے اندر موجود ہے، اور اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، میجر شبیر شریف شہید 28 اپریل 1943 میں ضلع گجرات کے ایک قصبے کنجا میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، میجر شبیر بچپن سے فوج میں جانے کے آرزو مند کیوں تھے؟ یعنی کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی عمر سے، بچپن سے ہی میجر شبیر شریف جو ہیں وہ فوج میں جانے کے لیے کیوں خواہش رکھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 40 پر بھی اس کا جواب پڑھا بھی ہے کہ وہ بچپن سے اپنے والد کی طرح فوج میں جانے کے خواہش مند تھے۔ یعنی ان کے اندر جو صلاحیتیں اور جو خوبیاں پائی جاتی تھیں وہ دراصل
وہی خوبیاں وہی صلاحیتیں جو تھی وہ انہیں فوج میں لے جاتی ہیں۔ اور اس میں ان کا جو جواب ہے وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میجر شبیر بچپن سے ہی فوج میں جانے کے آرزومند اس لیے تھے کیونکہ ان کے والد محترم بھی فوج میں تھے۔ اس کے علاوہ وہ نہایت بہادر اور جرأت مند انسان بھی تھے۔ انہیں خطروں سے کھیلنا بھی پسند تھا۔ اس کے علاوہ مزاج کے لحاظ سے بھی وہ مہم جو اور جو ہے جنگجو تھے۔ یہاں مہم جو کے معنی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے نا دشوار کام کرنے والا یعنی مشکل کام کو کرنے والا مہم جو ہوتا ہے، اور جنگجو یعنی جنگ لڑنے والے یا جنگ کے لیے تیار رہنے والے۔ تو ایسی خوبیوں کا حامل جو انسان ہوتا ہے پھر اس کو ظاہری بات ہے فوج میں جانے کی خواہش تو ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں آپ کو بتا دیا گیا کہ ایک تو فوج میں جانے کی جو آرزومند تھے اس کی وجہ ان کے اپنے والد صاحب تھے جو پہلے سے فوج میں تھے، پھر ان کی بہادری، جرأت مندی اور خطروں سے کھیلنا، اور مزاج کے لحاظ سے مہم جو اور جنگجو ہونا، ان وجوہات کی بنا پہ وہ جو ہے کیا تھے، وہ فوج میں جانے کے آرزومند بچپن سے ہی تھے۔ سوال نمبر 3، میجر شبیر کی والدہ کو ان کی شہادت کے وقت ان کے بچپن کے کس واقعے کی یاد آئی اور کیوں؟ اس سوال کا جواب یوں ہے کہ جس وقت میجر شبیر کی والدہ کو اپنے بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو سب سے پہلے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے یعنی شبیر شریف نے وطن کی حرمت کو بچاتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا، اور ماں نے آسمان کی طرف اپنے دانوں ہاتھ اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ شکر ہے میرے مالک، تو نے میرے بیٹے کو شہادت کا اعزاز بخشا۔ اسی دعا کے دوران انہیں میجر شبیر کے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میجر شبیر کھیل کود سے گھر واپس لوٹتے تو کپڑے میلے ہو جایا کرتے۔ اس پر ماں استفسار کرتی یعنی پوچھتی تو وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتے کہ بس بیبے ذرا لڑائی ہو گئی تھی۔ اس پر ماں میلے کپڑے بدلوا دیتی۔ تو یہاں پر ماں کہہ رہی ہیں کہ لیکن آج ان کے کپڑے تبدیل نہیں کیے جا سکتے کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے، کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے۔ یہ جواب بنتا ہے سوال نمبر 3 کا۔ اگرچہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن کوشش آپ بھی کریں، اختصار کے ساتھ اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے، 4 سے 5 لائنوں تک، زیادہ نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ اگلا سوال ہے میجر شبیر کی شہادت کے واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو بچوں یہ جو سوال ہے یہ کاروان اردو کے صفحہ نمبر 41 پر اس کا جواب موجود ہے کہ آپ نے پڑھا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ 1965 کی جنگ میں انہوں نے بہادری اور جواں مردی کے کارنامے سر انجام دیے۔ اس کے بعد 1971 کی جنگ میں میجر شبیر شریف، یہ سیکنڈ پیراگراف کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ بھارتی چوکی جہانگیر کو تہس نہس کر کے نہایت بہادری سے اپنی منزل کی طرف جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہے تھے، اور جہانگیر کی چوکی جو دشمن کی آخری امید تھی اب مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں آ چکی تھی،
پاک فوج کے مٹھی بھر جوانوں سے شکست خوردہ دشمن نے دیوانے وار حملے کرنا شروع کر دیے۔ میجر شبیر نے جب دشمنوں کے حملوں کا زور دیکھا تو ایک توپچی کی جگہ خود سنبھال لی اور دشمن پر کئی حملے کر کے دشمن کے کئی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے، یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ اپنے فرض میں اس درجہ منہمک تھے، یعنی غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، کھوئے ہوئے تھے کہ ایک دشمن کا گولہ سامنے سے آیا اور ان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا۔ تو یہ ان کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اس کو بھی آپ نے مختصر کر کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، 4 سے 5 لائنوں پر مشتمل جواب کوشش کریں بنائیں۔ اور بعد میں میجر شبیر شہید کی جو خون آلودہ جسد خاکی ماں کے سامنے تھا تو ماں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بیٹے کے خاموش چہرے پہ یہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اگلے سوال کا جواب یہاں سے بنے گا۔ تو میں ذرا اگلا سوال بھی، تو یہ بچوں یہ سوال جو اس کا جواب آپ نے خود بنانا ہے، یہ تھوڑا سا لینتھی بھی ہے، آپ اپنی مرضی سے اس سوال کا جواب، یعنی سوال نمبر 5 کا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میجر شبیر کی شہادت کے واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ تو نیکسٹ سوال ہے جی، سوال نمبر 6۔ ماں کو اپنے شہید بیٹے کے چہرے پر کون سی تحریر لکھی دکھائی دی؟ یہ شہادت کے واقعے کے بعد جب ماں کو اپنے بیٹے کی اطلاع ملتی ہے اور بیٹے کو جب سامنے دیکھتی ہے تو ایسے میں اس کے تاثرات کیا تھے، یہاں اس سوال کے جواب میں آپ نے دیکھنا ہے۔ اور جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماں کو، میجر شبیر شہید کی ماں کو اپنے شہید بیٹے کے چہرے پر یہ تحریر لکھی دکھائی دی۔ انورٹڈ کاماز کے اندر آپ نے ان کو لکھنا ہے، کیوں ماں اب تو خوش ہو نا، ارے مسکراؤ تم شہید کی ماں ہو۔ یہ جواب ہے، کیوں ماں اب تو خوش ہو نا، ارے مسکراؤ تم شہید کی ماں ہو۔ تو یوں بچوں یہ سوال کا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ 6 سوال ہیں جن کے مختصر جواب آپ نے لکھنے تھے، یہ میں نے ان کو آپ کو بتا دیا۔ اس کی سلائڈ بھی آپ تک آ جائے گی اور آپ نے ان کو دیکھ دینا ہے، پھر ان کو لکھنا بھی ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 2 مین سوال ہے، نئے الفاظ کے معنی یاد کیجئے اور ان میں سے کسی 5 کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ بچوں نئے الفاظ سے مراد یہ ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد جو آپ لوگوں کو وہ الفاظ جو کہ نئے محسوس ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نئے ہیں، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ان کے معنی بھی بتاتا ہوں، میرے نقطۂ نظر سے جو آپ کے لیے نئے الفاظ ہو سکتے ہیں، جو آپ نے مے بی پہلے پچھلی کلاسوں میں نہ پڑھے ہوں تو آج اس کلاس میں آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ اس لحاظ سے کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں، نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ سبق کو ریڈ کرتے ہیں، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی نئے لگتے ہوں تو آپ نے ان کو بھی شامل کر لینا ہے اور خود جملے بنانے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے شامل کیا جی برسر پیکار، اس کا مطلب ہے جنگ لڑنا۔ میں نے جملہ بھی بطور جو ہے نا نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ مسلمان اسلام دشمن عناصر سے ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں، یعنی لڑتے رہتے ہیں، جنگ لڑتے رہتے ہیں۔ شکست خوردہ، ہارا ہوا، بھارت پاکستان کا شکست خوردہ دشمن ہے، یعنی اس نے 1965 میں بھی شکست کھائی، 1971 میں بھی شکست کھائی، یعنی وہ ہارا ہوا ہے ایک قسم کا۔ تو اس لحاظ سے ان معنوں میں آپ نے لفظ کو لینا ہے۔ دیوانہ وار، دیوانوں کی طرح، بھارت کشمیری عوام پر دیوانہ وار حملے کرتا ہے۔ بھارت کشمیری عوام پر روزانہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، روزانہ دیوانہ وار حملے کرتا ہے۔ نیکسٹ منہمک کا لفظ بھی آپ کے لیے شاید نیا ہوگا، ڈوبا ہوا، غرق، لگاتار کسی کام میں دلچسپی رکھنے والا، یکسوئی سے کسی کام کو کرنے والا، یعنی محنتی طالب علم ہر وقت پڑھائی میں منہمک رہتے ہیں۔ اس کے بعد پرخچے اڑانا، اس کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔
تباہ و برباد کر دینا کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج نے بھارت کے پرخچے اڑا دیے، یعنی تباہ و برباد کر دیا۔ نئی داستان رقم کرنا، نئی بات پیدا کرنا۔ میجر شبیر شریف نے اپنی بہادری اور جرأت مندی کی نئی داستان رقم کی۔ جسد خاکی، اس کے معنی ہے بے جان جسم۔ شہید کی جسد خاکی کو اس کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا، یعنی اس کو دفن کر دیا گیا۔ جسد خاکی کا معنی ہوتا ہے یعنی ڈیڈ باڈی، جس کو آپ کہتے ہیں، بے جان جسم۔ تو بچوں یہ وہ کچھ الفاظ تھے جن کو جو میری نقطہ نظر سے آپ کے لیے نئے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں الفاظ جو آپ سبق کے اندر، جیسے رگوں میں کوٹ کوٹ کر برآ ہونا، اسی طرح سے جو ہے نا شکست خوردہ، تو یہ میں بتا دیا، دیوانہ وار یہ بھی بتا دیا آپ کو۔ الغرض کے اگر آپ کے سامنے کوئی ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو نئے لگتے ہوں تو آپ ان کے جملے بنا سکتے ہیں۔ بہرحال کم و بیش میں نے آپ کے سامنے یہ 6-7 جملے جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا آج کا سبق جو ہے اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جتنا کام میں نے آپ کو پڑھایا وہ ہے سوالات کے مختصر جوابات اور یہ الفاظ کے معنی اور جملے اپنی اپنی کاپیوں پر ان کو لکھنا ہے، اور آج کا یہی آپ کا کام ہوگا۔ اور آج کا لیکچر جو ہے نا اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔